اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، سخت ناراض ہے۔ اے دنیا والوں کہ سوچو تم لوگوں نے کیا کیا ایسا کہ اللہ کو اس قدر غضبناک کر دیا، اس قدر غضبناک کر دیا، اس قدر غضبناک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چرند پرند کی وجہ سے بھی، ان کے بہانے سے بھی گرمی میں کچھ کمی نہیں کر رہا۔ کہ بیان بازی ان کی سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس امریکہ ان کی ایک میزائل کی مار ہے اور اسرائیل کی طرف تو منہ کر کے یہ تھونک دے تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ان کے کیپٹل کے اندر اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے مار دیا، یہ تو ان کی حالت ہے۔ اور پہلی اسٹرائیک میں چیف آف آرمی سٹاف کو مار دیا۔ بھئی تم کیا کرتے رہے ہو آج تک؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ سوال میں بار بار کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، لیکن پھر بھی پنکھا بھی گرم ہوا دے رہا ہے، سر ور گیلا کر لیں۔ ابھی جو شو ہو رہا ہے ٹیمپریچر وہ 44 تھرمومیٹر پہ اور 46 فیل لائک شو کر رہا ہے۔ 46 47 ٹیمپریچر اسلام آباد جیسے شہر میں ہونا، جو بالکل ایک وادی ہے اور یہاں سے ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوائیں آپ کے یہ پہاڑی علاقوں سے آتی ہیں، ناردرن ایریاز کی ہوائیں سب سے پہلے جس میدانی علاقے میں آتی ہیں، پٹواری علاقے میں آتی ہیں، وہ یہ اسلام آباد ہے۔ تو یہاں پہ 46 47 ٹیمپریچر پہنچنا بہت ریئر ایونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ تو جب سانس لیتی ہے وہ موسم گرما میں تو سخت گرمی پڑتی ہے، اور موسم سرما میں جب وہ سانس لیتی ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یا شاید یوں ہو کہ جب وہ ایکسہیل کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور انہیل کرتی ہے تو بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ تو جتنی سخت گرمی ہے یہ ویسے بھی اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اور بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، سخت ناراض ہے۔ جب ایسے ہونے لگ جائے نا کہ اللہ کی زمین کے اوپر اس قدر، اللہ کی زمین ہے نا، اس قدر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے دے، تو ظالموں کے ظلم پہ تو اللہ غضبناک ہوتا ہی ہے، ظالموں کے پکڑ کا وقت تو آنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں بھی اللہ کے غضب کی وجہ سے ظلم اتنا بڑا ہوا ہے۔ جب چرند پرند، حیوان، انسان، بچے، بڑے، بوڑھے، نومولود سب اس گرمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا میں کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں، آگ کا لقمہ بن رہے ہیں، بموں کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت نہیں آ رہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہے، شدید غضبناک ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اے پاکستانیوں، اے دنیا والوں کہ سوچو تم لوگوں نے کیا کیا ایسا کہ اللہ کو اس قدر غضبناک کر دیا، اس قدر غضبناک کر دیا، اس قدر غضبناک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چرند پرند کی وجہ سے بھی، ان کے بہانے سے بھی گرمی میں کچھ کمی نہیں کر رہا۔ شیر خوار نومولود بچوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کی بدولت بھی، ان کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کر رہا اس وقت میں، اور اتنی سخت گرمی کا عذاب ہمیں پڑ رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اے لوگوں سوچو کہ کیا کر دیا، ایسا کیا غضب تم لوگوں نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے۔
بار بار استغفار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم سے کون سی چوک ہوئی، کون سی غلطی ہوئی کہ تو اس قدر غضبناک ہے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کل رات کو، گزشتہ رات کو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سب کو کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور چند گھنٹے پہلے ہی ایسی خبریں آنے لگ گئی تھیں کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ شاید اسرائیل حملہ کرے ایران کے اوپر، اور وہ اسی رات کر دیا ہے۔ اور حملہ بھی ایسا کیا ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں، کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایران کے چیف آف آرمی چیف کو ہی اس نے اسیسینیٹ کر دیا، قتل کر دیا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اسرائیل کو ڈھیل ملنا بھی اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اس ریجن میں انسٹیبلٹی کریٹ ہو گئی ہے، اور مزید انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل، یہ ظالم لوگ جب کسی علاقے کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں یا ہونے لگتے ہیں یا ان کو ڈھیل مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غزہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا پھر کوئی لحاظ کرتے۔ اور جہاں تک ایران کی بات ہے، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنے کو الفاظ نہیں ہیں کہ بیان بازی ان کی سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس امریکہ ان کی ایک میزائل کی مار ہے، اور اسرائیل کی طرف تو منہ کر کے یہ تھونک دے تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن پریکٹیکلٹی ان کی یہ ہے کہ پہلے ان کا ایک جنرل مار دیا تھا، ایران کی طرف سے کوئی خاص ریٹیلیشن نہیں ہوئی تھی۔ ان کے کیپٹل کے اندر اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے مار دیا، یہ تو ان کی حالت ہے۔ اور پہلی اسٹرائک میں چیف آف آرمی اسٹاف کو مار دیا۔ بھئی تم کیا کرتے رہے ہو آج تک؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ سوال میں بار بار کرتا ہوں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس، اسرائیل کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، کتنی بلڈنگز گرا کے، کتنے لوگوں کو مار کے، کتنی سپیڈ سے آبادی کا خاتمہ کر کے اپنی باؤنڈریز بڑھا سکتا ہے۔ اس کے اوپر بس سارا انحصار ہے، باقی آگے سے ریٹیلیشن نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ لبنان میں جب چاہ رہا ہے، بیروت کے ان کے جو ان کا کیپٹل ہے، جہاں چاہ رہا ہے، جب چاہ رہا ہے سٹرائک کر رہا ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں۔ کہاں ہو تم لوگ بھائی؟ کدھر ہے تمہاری فورسز؟ کدھر ہے تمہاری ایئر فورس؟ کدھر ہے تمہاری آرمی؟ وہ تمہارے سیولینز کہاں ہیں بھائی؟ چھریاں لے کے چلے جاؤ۔ بندوقیں نہیں ہیں تو بندوقیں ہونی چاہیے تھی، اسلحہ ہونا چاہیے تھا بھائی، ہر بندے کے پاس لائسنس اسلحہ ہوتا۔ وہ کدھر ہو تم لوگ؟ کون سے مسلمان ہو؟ کون سا اسلحہ تمہارا زیور؟ کس اسلاف کی تم لوگ باتیں کرتے ہو؟ غزہ میں جہاں چاہتے ہیں مار رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار رہے ہیں، جتنا چاہتے ہیں مار رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری ریٹیلیشن بھائی؟ کون لوگ ہو بھائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تم کہتے ہو، عمل کہاں ہے تمہارا؟
کہاں ہیں تمہاری تلواریں؟ کہاں ہیں وہ رباط الخیل؟ کہاں ہیں وہ تمہارے نشان زدہ گھوڑے؟ کہاں ہیں وہ تمہاری تلواریں؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تلواریں ہی رکھ لیتے. تلواریں نہیں رکھ سکتے تھے، گھر میں چھریاں تو ہیں بھائی. یہ تم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چوڑیاں پہن لو، تم تو اس سے بھی بدتر ہو بھائی. چوڑیاں پہننے والوں کی بھی جب عزت کے اوپر نام آتا ہے تو کم از کم گھر کی چھریاں وہ بھی اٹھا لیتی ہیں. کیا کرتا رہا ایران؟ تم لوگوں نے کون سی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کون سی ریجنل اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ویسے تو تم بڑے فنے خان بنتے ہو، پاکستان کے اندر آ کے تم نے حملے کر دیتے ہو کہ جی ہم یہاں اس ریجن کے فنے خان بنیں گے، بدماش بنیں گے، پاکستان کو بھی دبا لیں گے، افغانستان کو بھی اپنے اندر ضم کر لیں گے، یمن بھی ہماری پراکسی ہے، حزب اللہ بھی ہمارا. تو یہ تمہاری تیاری ہے کہ تمہارے گھر کے اندر اسماعیل ہانیہ کو مار دیا، تمہارے چیف آف آرمی سٹاف کو مار دیا. کون سا S-400 سسٹمز بھائی؟ کون سی جنگ کی تیاری؟ ایک تر نوالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تم لوگوں نے خود کو پروف کیا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی سہارا ڈھونڈے گا اس کی مثال بیت العنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے ہلکا، بیکار، نازک ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے. تو جو اللہ کے علاوہ سہارا ڈھونڈتے ہیں ان کی یہی مثال ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ایران والے تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا ہی سہارا ڈھونڈتے ہیں. حماس والے تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ہی سہارا ڈھونڈتے ہیں. لبنان والے تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں. اگر اللہ کا سہارا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تو اللہ کا سہارا اتنا نازک نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ یہ یہود تو تمہیں نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑا سا. تو اس سوال کا جواب اگر آپ لوگوں کو آج تک نہیں ملا نا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ کہنے کو کچھ نہیں ہے. اس سوال کا جواب آپ کو ملنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتہ تو آپ پہ بھی افسوس ہے، اور آپ کے مسلمان ہونے کے دعوے پہ بھی افسوس ہے. اور جن لوگوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں ان پہ بھی افسوس ہے، آپ کی فالوئنگ پہ بھی افسوس ہے، آپ جن کو اپنے لیڈرز بنا رہے ہیں ان پہ بھی افسوس ہے. اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.